ہیلو السلام علیکم پیارے دوستوں. رات کو میں کچھ سوچ رہا تھا کہ صبح سنڈے ہے تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. میں نے سوچ لیا رات کو کہ میں آپ کے لیے کنٹینٹ ضرور بناؤں گا, بہت مزیدار کنٹینٹ بناؤں گا. پھر میں نے اور میرے دوستوں نے پروگرام بنایا کہ ہم ایسی جگہ پہ جائیں گے جو تاریخ کا حصہ ہے, جو مزیدار بننے والا. اب یہ کنٹینٹ مزیدار بنے گا وہ ایسے, کیونکہ میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ شیخو پورہ ہے. شیخو پورہ کے اندر ایک بہت ہی پیاری اور تاریخی عمارت جس کو ہرن مینار کہتے ہیں, ہرن مینار, اور یہ بہت ہی خوبصورت مقامات میں سے ایک مقام ہے. تو آج میں آپ کو یہ مقام دکھانے والا ہوں اور امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. پھر میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کیوں بنایا گیا تھا, کس وجہ سے بنایا گیا تھا اور یہ کس نے تعمیر کیا تھا. چلیں پھر آئیں میرے ساتھ. اچھا تو پیارے دوستوں, میں اس وقت جو ہے وہ اپنے لیے منزل پہ پہنچ چکا ہوں. میں اس وقت جو ہے وہ ہرن منار کی انٹرنس پہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ابھی سارے ویو دکھاؤں گا. امید ہے آپ میرے ساتھ.
اچھا تو دوستو، اب میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں بات بتانے والا ہوں۔ دنیا کے اندر کسی بھی علاقے کے اندر کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ باغات، وہاں پہ مختلف عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، وہ کسی نہ کسی مناسبت سے تعمیر کی جاتی رہی ہیں، اور عمارتیں ہوں یا پھر باغات ہوں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے دیکھنے والوں کے دل کو موہ لیتی ہیں۔ جہاں تک بر صغیر کی بات ہے تو بر صغیر کے اندر جو مغلوں نے حکومت کی ہے، تقریباً 500 سال سے زائد انہوں نے حکومت کی ہے، تو وہ اپنے دور کے اندر ان کا یہ ایک امتزاج رہا ہے کہ انہوں نے عمارتیں تعمیر کروائی ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر باغات بنائے ہیں، اور ان کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ جہاں سے ایک بادشاہ گزرا، اس کو وہ جگہ اچھی لگی تو اس نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی عمارت تعمیر کروا دی، یا رسد کا یا کسی بھی طرح کی عمارتیں بنا دیں اپنے ٹھہرنے کے لیے۔ اور اگر جنگ ہوئی اس مناسبت سے یا کسی سے عقیدت محبت کی یاد میں مختلف عمارتیں جو ہیں مغلوں نے تعمیر کروائیں۔ ان عمارتوں کے اندر بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قطب مینار، شالامار باغ، وزیر خان مسجد، یہ سارے عمارتیں جو ہیں وہ تعمیر کروائے گئے۔ میں اس جگہ اس وقت جو ہے وہ شیخو پورہ موجود ہوں۔ شیخو پورہ بادشاہ جہانگیر کی مناسبت سے اس کی والدہ چونکہ اس کو شیخو بابا کے نام سے پکارا کرتی تھی، تو اس مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ شیخو پورہ پڑ گیا۔ اب میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ ایک بہت ہی تاریخی ورثہ ہے ہمارا، جس کو ہرن مینار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک انسان کی جانور کے ساتھ لازوال محبت کی ایک تعمیر، ایک نشانی ہے۔ یہاں پہ اب اگر تاریخ میں چلے جاتے ہیں، اگر ہم بادشاہ جہانگیر کی تذکرہ جہانگیری کتاب جو اس نے خود اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، تو اس کے اندر اس نے اس کہانی کا ذکر کیا۔ بادشاہ اکثر اس جگہ پہ آیا کرتے تھے۔ یہ جگہ جو ہے ساری یہ ایک گھنا جنگل کی طرح تھی۔ وہاں پہ آ کے یہاں پہ بادشاہ کی طرف سے راجے نوابوں کو دعوت دی جاتی تھی، اور یہاں پہ جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ ایک دن جہانگیر جو ہے وہ اس جنگل کے اندر آیا، اور اس نے شکار کی غرض سے تو اسے ایک ہرن جو ہے یہاں سے ملا، جو ہرن بہت ہی معصوم اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس نے اس ہرن کو اپنے شاہی جانوروں کے اندر شامل کر لیا، اور وہ ہرن جو ہے جنگلی اطوار جو ہے، عادات و اطوار جو ہے وہ بھول گیا، اور وہ شاہی جانوروں جیسے وہ ہو گیا۔ اور پھر جو کتابوں کے اندر اور لوگوں کی باتیں سنیں تو یہاں پہ دو آراء ملتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہرن تھا یہ بادشاہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بادشاہ کو بہت زیادہ عقیدت تھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور اکثر جو ہے وہ نمک کی ڈلی جو ہے وہ اس کے پاس رکھتا تھا، اور اس کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ دیا کرتا تھا۔ اور اسی مناسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن بادشاہ جو ہے وہ شکار کی غرض سے نکلا، چونکہ اور پھر اس ہرن کو اپنے ساتھ لے آیا، اور اس ہرن کا نام جو اس نے رکھا تھا اس کا نام تھا ہنس راج، اور یہ صحرائی جانوروں کی شکار میں مدد دیا کرتا تھا، اور بادشاہ اس کو بہت زیادہ اپنی عقیدت کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ اور ایک دن کیا ہوا، شکار کے دوران غلطی سے وہ تیر جو ہے وہ اس ہرن کو لگ گیا، اور وہ ہرن مر گیا۔ اس کے اندر دوسری رائے یہ ہے لوگوں کی کہ وہ طبعی موت جو ہے وہ مرا۔ تو بادشاہ جو ہے جب وہ مر گیا تو اس کے غم کے اندر بادشاہ نے 2-3 دن اچھے طریقے سے کھانا نہیں کھایا۔ پھر اس نے اس کی یاد کے اندر ایک جو ہے وہ عمارت تعمیر کروائی، جس کا نام ہرن مینار رکھ دیا گیا۔ ہرن مینار عمارت جو ہے میں آپ کو آگے دکھاؤں گا۔ یہ میرے پیچھے جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ مستطیلی عمارت ہے، یہ ایک تالاب کی شکل ہے۔ یہ تقریباً 900 فٹ کے قریب جو ہے وہ چوڑا ہے، اور اس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 752 فٹ کے قریب اس کی لمبائی ہے۔ یہ دریائے راوی کا پانی جو ہے وہ اس میں ڈالا جاتا تھا، اور بہت بڑا نالا کھودا گیا تھا،
اور اسی نالے سے پانی جو ہے وہ اس تالاب کے اندر آیا کرتا تھا۔ بعد میں جو ہے وہ یہ اس کے کوئی بھی نشان یہاں پہ باقی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے اس کے تھوڑے سے نشان یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اب چونکہ یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے تو گورنمنٹ نے کوئی ایسے انتظام و انصرام نہیں کیے ہیں، لیکن میرے مطابق جو ہے وہ ان عمارتوں کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تاریخی ورثہ ہیں، ان سے ہم سیاحت کو بہت زیادہ فروغ دے سکتے ہیں، اور ان عمارتوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو ایک تاریخ ملتی ہے اور آپ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں، آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ اور میرے اس وقت بالکل سامنے جو ہے یہ اب کچھ سالوں سے، جب میں 2015 یا 14 کے اندر یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہاں پہ گورنمنٹ نے کچھ جو ہے وہ عمارتیں بنائی ہیں سیاحوں کے لیے، ریسٹ ہاؤس بنائے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیاحت کو فروغ دینے میں کافی زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ اچھا جی دوستو، اب میں آپ کو جو ہے وہ اس بلڈنگ کی مین انٹرنس کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اس کو ہم ہرن مینار کہتے ہیں، یہ ہرن مینار ہے، یہ اس کا مین ویو ہے۔ یہ بلڈنگ کی جو اس وقت بلندی ہے وہ تقریباً 90 فٹ بلند ہے، اور تقریباً 107 سیڑھیاں، یہ سامنے بالکل سامنے یہ مین انٹرنس ہے، اور یہ بلڈنگ جو ہے اس کو 107 سیڑھیاں جو ہیں وہ اس کو چھت تک لے کے جاتی ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ مین اس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ اس کو ہرن کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پہ ہرن کی قبر موجود ہے۔ پہلے یہ بلڈنگ کھلی ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے کسی وجوہات کی بنیاد پہ یہ بند کر دیا۔ میں نے جو سنا ہے اور جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اس کے مطابق جہانگیر کو اس ہرن سے اتنا پیار تھا، اتنا لگاؤ تھا کہ اس نے کتنے دن جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھایا اس کی جدائی کے اندر۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مختلف لوگ کہتے ہیں کہ اس کو شکار کے دوران تیر لگا اور وہ تیر لگنے سے اس کی وفات ہو گئی، مر گیا وہ، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ طبعی موت جو ہے وہ مرا تھا۔ اور ایک واقعہ جو اس کے بارے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو جنگل سے پکڑا گیا تھا تو اس وقت جو ہے یہ اس کے اندر جنگلی اتوار تھے، بعد میں بادشاہ کی صحبت میں رہنے کے بعد اس کے اتوار جو ہے وہ بدل گئے، اور اس کے بعد یہ جو شاہی جانوروں تھے ان کا سردار بن گیا۔ بادشاہ جو ہے اس کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ کئی سارے جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا اس جگہ پہ آ کے۔ یہ جگہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اس کا ویو، یہ سارا جنگلی علاقہ ہے، اور بعد میں پھر انہوں نے ایک اس کے اندر ترمیم اور کر دی کہ دریائے راوی کا پانی جو ہے وہ نالوں کے ذریعے سے اس آگے تالاب بنا ہوا ہے، اس تالاب کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، میں آپ سے ایک آخری ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کے لاسٹ میں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ پلیز آپ جب بھی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ برائے مہربانی اس ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ آپ جو ہے یہاں پہ جو کوئی بھی چیزیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے لے کر آتے ہیں، پانی کی بوٹلز ہیں، دوسری بوٹلز ہیں یا ریپڈ ہیں، یہ کائنڈلی ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ یہ جگہیں جو ہیں یہ ہمارے دیکھنے کے لیے، اس کو ہم گندہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور ایک اچھے شہری ہونے کا ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان جگہوں کی جو ہے وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ تو برائے مہربانی جب بھی آپ لوگ آئیں پلیز اس گند کو جو بھی ہے یہاں پہ مت پھینکیں۔ آپ کے لیے انہوں نے ڈسٹ بن یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں، آپ گند وہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، پلیز اس کو ضرور جو ہے وہ فالو کیجئے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز کسی آپ کو نئے مقام کی میں سیر کرواؤں گا۔ اوکے، اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، بائے، اللہ حافظ۔